السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک ڈرونز کی آرمڈ فورسز کو ڈیلیوریز، اس کے علاوہ مراکش کی جانب سے ترکی سے خریدے گئے ڈرونز کے لیے کینیڈا سے الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز ڈائریکٹ خریدنے کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکن نیوی کی ڈسٹرائر پر ہائپر سونک ویپنز کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ پاکستان اور جاپان سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ترکی سے حال ہی میں آرڈر کیے جانے والے TB2 ڈرونز کے لیے الیکٹرو آپٹیکل اور ٹارگیٹنگ سسٹم ڈائریکٹلی کینیڈا سے خریدے گا۔ یاد رہے کہ ترک TB2 ڈرونز پر کینیڈین بیسڈ L3 ہیرس ٹیکنالوجی کا ویسٹ کام کا الیکٹرو آپٹیکل امیجنگ اور ٹارگیٹنگ سسٹم استعمال کیا جا رہا تھا، تاہم کینیڈا نے ان سسٹمز کو ناگورنو کاراباخ میں استعمال کو لے کر اس سسٹم کی ترکی کو ایکسپورٹ پر پابندی عائد کر دی تھی۔ گو کہ اس ڈرون پر اب مقامی کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن مراکش کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کینیڈا سے اس سسٹم کو ڈائریکٹلی بائی کرے گا۔ واضح رہے کہ مراکش نے 13 TB2 ڈرونز کا کانٹریکٹ کچھ عرصہ پہلے ہی سائن کیا ہے اور اس کی مالیت $70 ملین ہے۔ اس ڈیل میں 4 ریموٹ کنٹرول گراؤنڈ اسٹیشنز، سیمولیشن سسٹم اور ایک ڈرون آپریشن سینٹر بھی شامل ہے۔ فرینڈز، ترکی کے ڈیفنس آفیشلز کا کہنا ہے کہ بیرکتر کمپنی نے ایسلسان کے تیار کردہ کیٹس یعنی کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم سے اکوپڈ مزید TB2 ڈرونز ترک پولیس اور فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ حکام کے مطابق ٹارگیٹنگ سسٹم پر پابندی کو لے کر متعلقہ شعبے نے اپنے مقامی سسٹم کی ڈرونز پر تنصیب کا کام تیز کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سسٹم کی مدد سے TB2 ڈرون نے دسمبر 2020 میں کامیابی سے راکٹ سان کے تیار کردہ ویپن کو ٹیسٹ فائر کیا تھا۔ ڈرونز کے علاوہ اس ٹارگیٹنگ سسٹم کو ترکی کے تیار کردہ ہیلی کاپٹرز پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق اکنسی ڈرون نے نائٹ ٹائم ہائی آلٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے ہیں۔ گریک سٹی ٹائمز کے مطابق ہیلینک نیوی نے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن سے پہلا اپ گریڈڈ S-70B ہیلی کاپٹر ریسیو کر لیا ہے۔ گو کہ اسٹرکچر کے لحاظ سے S-70B US آرمی اور ایئر فورس کے زیر استعمال بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کی طرح ہی لگتا ہے، تاہم اس میں تقریباً 20% مختلف کمپوننٹس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سی ہاک پہلے ورژن سے زیادہ ایکسپینسو بھی ہے۔ واضح رہے کہ یونان کی ایئر فورس، جس کو ہیلینک ایئر فورس کہا جاتا ہے، وہ اپنے F-16 کو بھی امریکہ سے وائپر سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کروا رہی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان کے مطابق 8x8 آرمڈ وہیکل پر بیسڈ 35 ملی میٹر کے اورہان ویپن سسٹم کے کئی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ اورہان نیو جنریشن آرمڈ کمبیٹ سسٹم ایک ہائی فائر پاورڈ سسٹم سے لیس ہے۔ اس کو ایڈوانس ٹارگٹ ڈیٹیکشن اینڈ ٹریکنگ سسٹم، اسٹیٹ آف دی آرٹ سیلف پروٹیکشن سسٹم اور انوائرمنٹل اویئرنیس سسٹم سے لیس کیا گیا ہے۔ اس وہیکل کا ایک ایمفیبیس ورژن بھی متعارف کروایا جائے گا۔ US نیوی کے مطابق اگلے 4 سالوں میں زموارڈ کلاس ڈسٹرائر پر ہائپرسونک میزائل کا ڈیبیو کر دیا جائے گا۔ چیف نیول آپریشنز کے مطابق ان کی ہائپرسونک ویپنز کو لے کر سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کوششیں جاری ہیں۔ 2025 تک اس کو سرفیس شپس پر اور بعد میں ورجینیا کلاس سب مرین پر سے ڈیلیور کرنے کا کام یقینی بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے زموارڈ شپ میں کچھ چینجز بھی کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے گائیڈڈ میزائل سب مرین سے 2025 تک ماک 5 سپیڈ سے زائد رفتار میں ٹریول کرنے والے میزائلز کا منصوبہ تھا، تاہم اب ہائپر سونک ویپنز کو فوقیت دیتے ہوئے 2025 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ جاپان کی منسٹری آف ڈیفنس نے کہا ہے کہ امریکہ پہلی مرتبہ اپنی ایئر فورس کے RQ-4 گلوبل ہاک اور نیوی کے MQ-4C ٹرائٹن ڈرون کو جاپان میں ڈپلائی کرے گا۔ ان ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس ڈرون سے انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس ایکٹیویٹیز سر انجام دی جائیں گی۔ اس میں خاص طور پر اگر ہم نیول ڈرون کی بات کریں تو یہ US نیوی کی میری ٹائم پیٹرولنگ کا اہم حصہ ہے۔ اس ڈرون کی رینج 15,200 کلومیٹر اور انڈیورنس 30 آورز ہے۔ یہ ڈرون 56,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اس کی سپیڈ 575 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔
فرینڈز، چائنیز سورسز کے مطابق چین اور امریکہ میں اس سال کے پہلے 4 ماہ میں باہمی تجارت میں 50% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ $222.8 ارب ٹریڈ سے امریکہ چین کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر بن گیا ہے۔ آسیان ممالک پہلے اور یورپی یونین دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس عرصے کے دوران چین کی امریکہ کو ایکسپورٹ میں 49.3 اور امریکہ کی چین کو ایکسپورٹس میں 53.3% اضافہ ہوا ہے۔ تاہم چین کو $101 ارب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈ میں برتری حاصل ہے، یعنی آسان الفاظ میں چین امریکہ کو جو سامان بیچتا ہے وہ امریکہ سے خریدے جانے والے سامان سے $101 ارب زائد ہے۔ ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ لائٹ اور ہیوی ٹارپیڈو اورکا اور اکیا، جس کو راکٹ سان ڈیولپ کر رہی ہے، اس کی رینجز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اکیا ہیوی ٹارپیڈو کی رینج 30 کلومیٹر سے زائد اور اورکا کی رینج 25 کلومیٹر ہوگی۔ اورکا ٹارپیڈو اکیا ہیوی ٹارپیڈو 533 ملی میٹر اور اورکا 324 ملی میٹر ہے۔ اورکا پروجیکٹ کو دسمبر 2020 میں لانچ کیا گیا۔ اسی طرح سے اکیا ٹارپیڈو کو پہلی مرتبہ 2013 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ امریکی کمپنی سوئفٹ شپ کو یو ایس نیوی کے لیے 5 لینڈ کرافٹ یوٹیلیٹی 1700 کلاس کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اس لینڈنگ کرافٹ کو ہیویسٹ لوڈ، اکوپمنٹ اور سپلائز ساحل تک ٹرانسپورٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 170 ٹن کارگو کیری کر سکتی ہے۔ اس پر 2 ابرامس ٹینک یا پھر 350 ٹروپس کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کریو ممبرز کی تعداد 14 ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 2 معاہدوں اور 2 MOUs پر دستخط ہوئے ہیں۔ حالیہ معاہدوں اور اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقاتوں سے دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ کچھ عرصے سے پائے جانے والے تناؤ میں کمی ہوئی ہے۔ چائنیز کمپنی کو تربیلا ڈیم کی 5th ایکسٹینشن کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم کی 5th ایکسٹینشن کا کام 2024 کے مڈ میں مکمل ہوگا۔ اس ایکسٹینشن سے 1530 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ اس پروجیکٹ پر کمپلیشن کے بعد تربیلا ڈیم کی ٹوٹل ہائیڈرو پاور جنریشن 4888 میگا واٹ سے بڑھ کر 6418 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ایک اور خبر کے مطابق چائنیز ٹیکسٹائل کمپنی چیلنج اپنی لاہور فیکٹری میں 2000 ورکرز کو ٹرینڈ اور جابز مہیا کرے گی۔ فرینڈز، جرمن کمپنی ووکس ویگن پاکستان میں کارز اور کمرشل وہیکلز کے لیے اپنا پلانٹ کنسٹرکٹ کرے گی۔ اس سال اس کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا جائے گا، جبکہ یہ پلانٹ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ جرمن کمپنی ابتدائی طور پر اس مقصد کے لیے $135 ملین انویسٹ کرے گی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔